بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی بدر میں شرکت سے متعلق حدیث پیش کی تھی، اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم آپ کے آسمانی کمک اور مدد کے مشاہدے سے متعلق حدیث پاک پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ حدیث بھی مروی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرماتے ہیں وعنہ قال بینما رجل من المسلمین یومئذ یشتد فی اثر رجل من المشرکین امامه اذا سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول اقدم حيزوم إذا نظر إلى المشرك أمامه خر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد ختم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70 رواه مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی جنگ بدر کے دن جبکہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا جو آگے آگے بھاگے جا رہا تھا، تو اچانک اس مسلمان نے مشرک پر پڑتے ہوئے چابک کی آواز سنی، یعنی مشرک کو چابک سے مارا جا رہا تھا، اس کی آواز سنی۔ پھر اس نے ایک سوار کی آواز سنی جو یہ کہہ رہا تھا کہ حیزوم اقدام کر۔ پھر اس مسلمان کی نظر اپنے آگے بھاگتے ہوئے مشرک کی طرف گئی تو دیکھا کہ وہ زمین پر چت پڑا ہوا ہے یا چت پڑا ہوا ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس مشرک کی ناک پر نشان پڑا ہوا تھا اور اس کا منہ پھٹا ہوا تھا۔ جی، تو چابک کی مار کی علامت تھی، اور وہ تمام جگہ جہاں چابک پڑا تھا سبز و سیاہ ہو گئی تھی۔ فاخضر ذلك اجمع، یعنی جس طرح کوئی جگہ چوٹ کھا کر نیلی ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کی ناک کا وہ حصہ جس پر چابک کا نشان نظر آ رہا تھا نیلا پڑ گیا تھا۔ چنانچہ وہ انصاری مسلمان جس نے اس مذکورہ مشرک کو مذکورہ حالت میں دیکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کیا۔ فحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معنی ذلك حدث الانصاری ذلك الواقع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پورا واقعہ سن کر فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، وہ فرشتہ جس نے اس مشرک کو چابک مار کر ہلاک کیا تیسرے آسمان کی فوجی کمک کا فرشتہ تھا۔ اس دن کی جنگ میں مسلمانوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو گرفتار کر لیا تھا۔ یہ اس حدیث پاک کا مختصر ترجمہ ہے، اور لفظ خیزوم جو ہے، خیزوم یا حیزوم، چونکہ یہاں پر خیزوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کے معنی سے متعلق صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محدثین کہ حیزوم حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، جیسا کہ قاموس میں ذکر کیا گیا، لیکن بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک اور فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے۔ بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام ہو یا کوئی اور فرشتہ ہو، ان کے گھوڑے کا نام ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو جو غیب سے آسمانی مدد حاصل ہوئی، اور اس مدد سے تعلق رکھنے والے ایک فرشتے کی کاروائی ایک صحابی پر مذکورہ حالت میں، مذکورہ صورت میں جو کشف اور اظہار ہوا، وہ دراصل ان صحابی کی کرامت ہے، اور تابع یعنی صحابی سے ظاہر ہونے والی کرامت چونکہ اس کے مطبوع یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہی کی ایک صورت ہوتی ہے، خاص طور سے ایسی حالت میں جبکہ وہ کرامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ظاہر ہو،
تو اس کی مناسبت سے اس حدیث کا معجزات کے باب میں نقل کیا جانا غیر موضوع نہیں ہے. ایک یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس حدیث میں جس واقعے کا ذکر ہے اس کی خبر صحابی ثقہ نے دی اور صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی، اور یہ تصدیق صرف آپ کا کام تھا جس کا علم و اعجاز رسالت سے ہے. لہٰذا اس واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کرنا چاہیے، کرنا صحیح ہے. اور اس کے بعد کی حدیث ہے بچوں، جنگ احد میں فرشتوں کے حضور سے متعلق حاضرے سے متعلق. وعن سعید بن ابی وقاص قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم احد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل متفق عليه. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے احد کی لڑائی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سفید کپڑوں میں ملبوس دو آدمیوں کو دیکھا، جن میں سے ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف تھا، اور وہ دونوں نہایت شدت کے ساتھ ہمارے دشمنوں سے لڑ رہے تھے. ان دونوں کو میں نے نہ تو اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا. اس سے ثابت ہوا کہ وہ دونوں دراصل فرشتے یعنی جبریل اور میکائیل تھے. دیکھیے حدیث پاک میں یہ ترجمہ ہوا الحمدللہ. اس کے وضاحت میں یہ ہے، دیکھیے وضاحت خود راوی نے کی ہے، اور انہوں نے ان دونوں کا فرشتہ جبریل اور میکائیل ہونا یا تو اسی اعتبار سے سمجھا کہ نہ کبھی اس سے پہلے انہوں نے ان دونوں کو دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد ہی کبھی دیکھا، یا انہوں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا کہ وہ دونوں اجنبی حضرت جبریل اور میکائیل تھے. تو فرشتے کبھی کبھار انسانی شکل میں بھی ظاہر ہوا کرتے تھے، اور اصل شکل تو فرشتوں کے بہرحال ہے ہی، جس کو اللہ جانتا ہے. اس کے بعد ایک روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اثر سے ایک صحابی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ درست ہو گئی. روایت ہے وعن البراء قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رهطا الى برافع فدخل عليه عبد الله بن عتيق بيته ليلا وهو نائم فقتله، فقال عبد الله بن عتيق فوضعت السيف في بطنه حتى آخذ في ظهره فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب حتى انتهيت إلى درجة فوضعت رجلي فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة فانطلقت إلى أصحابي فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال أبسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها قط. رواه البخاری. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جماعت کو ابو رافع کی طرف بھیجا. چنانچہ جب وہ جماعت اس کے قلعے پر پہنچی تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق رات کے وقت ابو رافع کی خوابگاہ میں جبکہ سو رہا تھا داخل ہو گئے اور اس کو مار ڈالا. عبداللہ بن عتیق نے بیان کیا کہ میں نے ابو رافع کے پیٹھ پر تلوار رکھی یہاں تک کہ وہ پشت کے طرف سے باہر نکل گئی. جب میں نے سمجھ لیا پیٹ پر تلوار رکھی یہاں تک کہ پشت کی طرف سے باہر نکل گئی. جب میں نے سمجھ لیا کہ اس کا کام تمام ہو گیا ہے تب میں نے قلعے کے دروازے کھولنے شروع کیے تاکہ جماعت کے باقی لوگ بھی جو میرے ساتھ اس مہم میں آئے تھے اندر آ جائیں. اور پھر میں ایک زینے پر پہنچا اور اس خیال سے آگے زمین ہے جو ہی میں نے پاؤں رکھا پھیلی ہوئی چاندنی میں اس طرح گر پڑا کہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی. میں نے عمامہ کھول کر پنڈلی کو باندھ لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا جو قلعے کے نیچے کھڑے تھے. پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور آپ سے سارا ماجرا بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلاؤ.
میں نے اپنا پاؤں پھیلا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاؤں پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اسی وقت میرا پاؤں اس طرح اچھا ہو گیا جیسے اس میں کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ابو رافع ایک یہودی تاجر تھا، اس کی کنیت ابو الحقیق تھی۔ ابو الحقیق نہایت بدزن کمینہ خصلت شخص تھا، تمام طرح یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا دشمن تو تھا ہی، لیکن اس نے اپنی عہد شکنیوں، فتنہ انگیزیوں اور ایذا رسانیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کر دیا تھا۔ اس بدبخت نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں ناپاک ہجو بھی کی تھی۔ آخرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر اس کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں چند انصاری نوجوانوں کو اس کے قید کرنے یا قتل کر ڈالنے کے لیے بھیجا، جو پہلے سے صورتحال کا اندازہ لگا کر اپنے محفوظ قلعے میں محصور ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب اور حیرت انگیز تدبیر کے ساتھ، جو واقعی کی پوری تفصیل کے ساتھ تاریخ اور سیر کی کتابوں کے علاوہ خود بخاری کی کتاب المغازی کی تفصیلی روایت میں مذکور ہے۔ انشاءاللہ آپ اللہ نے چاہا تو آئندہ سال بخاری شریف میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ تو پہلے اس کے قلعے میں، اور پھر جب رات کے کھانے کے بعد ابو رافع سو گیا تھا تو اس کی خوابگاہ میں داخل ہو گئے اور اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب وہ اپنی کارروائی مکمل کر کے واپس ہونے لگے تو انہیں ایک زینے سے اترنا پڑا، اور جب نیچے اتر رہے تھے تو چاند رات ہونے کی وجہ سے اندر زینے تک اس طرح کی روشنی رہ گئی جس میں نگاہ الجھ جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ لیا کہ اپنا قدم اٹھایا کہ زینہ ختم ہو گیا اور آگے زمین ہے، مگر وہاں ابھی تک یہ زینہ باقی تھا، اور ان کا پاؤں اس طرح پڑا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے گر گئے۔ اس کی وجہ سے ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ بعد میں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پورا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں پر اپنا دست مبارک پھیرا، اور اس کی برکت سے ٹوٹی ہوئی پنڈلی درست ہو گئی اور ساری تکلیف بھی جاتی رہی۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا۔ اور پھر بچوں اسی طرح سے غزوہ احد میں بھی کھانے کا معجزہ ہے۔ وہ حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں، وعن جابر قال ان يوم الخندق نحفر فعرزت قدية شديدة فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه قدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه محصوب بحجر ولبثنا 3 أيام۔ یہ حدیث پاک دراز ہے، کسی قدر ہم اس کا ترجمہ آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی صحابہ خندق کے دن یعنی غزوہ احزاب کے موقع پر دشمنوں سے بچاؤ کے لیے مدینہ کے گرد خندق کھود رہے تھے کہ سخت پتھر نکل آیا، قدیت سخت پتھر جو کسی طرح ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ کھدائی کی جگہ ایک سخت پتھر نکل آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود خندق میں اتر کر دیکھوں گا، انا نازل، میں اس میں خود اتر کر دیکھوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت شدت بھوک سے آپ کے شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا، اور ہم سبھی لوگ 3 دن سے اس حالت میں تھے یا اس حال میں تھے
کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، کوئی چیز چکی تک نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ہاتھ میں لی اور خندق میں اتر کر پتھر پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ سخت پتھر ریت کی مانند ذرہ ذرہ ہو گیا، بکھر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں وہاں سے اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سہیلہ بنت معوذ انصاری سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کا شدید اثر دیکھا ہے۔ یہ سن کر میرا تھیلا نکال کر دیا جس میں تقریباً سیر جو تھے اور ہمارے یہاں بکری کا دمبا یا گھر کی پلی ہوئی بھیڑ بکری تھی، ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ میں نے اس بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے آٹا پیسا اور پھر ہم نے گوشت کو ہانڈی میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ سے چپکے سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا ہے اور میری بیوی نے تقریباً 3.5 سیر جو پیسے ہیں، اس طرح کچھ لوگوں کے لیے میں نے کھانا تیار کر لیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ تشریف لے چلتے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند اعلان کیا کہ خندق والو چلو، جابر نے تمہاری ضیافت کے لیے کھانا تیار کیا ہے، جلدی چلو۔ تو مجھے تو تعجب ہوا بہرحال بہت زیادہ۔ جی، یا اہل الخندق ان جابرا صنع سورا فحی حل بکم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن عجینکم حتی اجیء۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ تم جا کر کھانے کا انتظام کرو، لیکن اپنی ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا اور نہ آٹا پکانا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ساتھیوں سمیت میرے یہاں تشریف لائے۔ میں نے گوندھا ہوا آٹا آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی۔ پھر ہانڈی کی طرف بڑھے، اس میں بھی لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیوی کے بارے میں فرمایا کہ روٹی پکانے والی کو بلاؤ تاکہ وہ تمہارے ساتھ روٹی پکا کر دیتی رہے اور چمچے سے ہانڈی میں سالن نکالتے رہو، لیکن ہانڈی کو چولہے پر رہنے دینا۔ حضرت جابر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت خندق والے 1000 آدمی تھے جو 3 دن سے بھوکے تھے، اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سب نے اس کھانے میں سے خوب شیر ہو کر کھایا۔ کیا فرماتے ہیں کہ وَهُمْ أَلْفٌ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوا وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت خندق والے 1000 آدمی تھے جو 3 دن سے بھوکے تھے، اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان سب نے اس کھانے میں سے خوب شکم شیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا جوں کا تو بچا رہا۔ جب وہ سب لوگ واپس ہوئے تو ہانڈی اسی طرح چولہے پر پک رہی تھی جیسے کہ پہلے تھی، اور آٹا اسی طرح پکایا جا رہا تھا جیسا کہ شروع میں تھا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیے حدیث پاک میں لفظ سور، جس کا ترجمہ ضیافت کا کھانا کیا گیا ہے، دراصل فارسی کا لفظ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر جاری ہوا۔ یہ لفظ اہل فارس کی اصطلاح میں شادی کے کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس لفظ کے علاوہ فارسی کے اور بھی کئی الفاظ مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ کھانے کی اس مقدار نے جو چند ہی آدمیوں کے لیے کافی ہو سکتی تھی، نہ صرف یہ کہ 1000 آدمیوں کو شکم سیر کرا دیا، بلکہ جوں کا تو بچ بھی گیا۔ دراصل اس ذات گرامی کی برکت کی طفیل تھی
جو تمام برکتوں کی منبع اور مخزن ہے، اور تمام ذات کائنات بلکہ زمین و آسمان انہی کے برکتوں سے معمور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کے بے شمار معجزات، یعنی کھانے کی قلیل مقدار کا بڑھ جانا، انگلیوں سے پانی کا ابل پڑنا، ذرا سے پانی کا بہت زیادہ ہو جانا، کھانے سے تسبیح کی آواز آنا، کھجور کے درخت کے تنے کا آہو زاری کرنا وغیرہ وغیرہ، ایسے بہت سے واقعات ہیں جو احادیث اور تاریخ و سیر کے کتابوں میں کثرت سے مذکور ہیں، اور ان سے متعلق روایت حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، جن سے علم قطعی حاصل ہوتا ہے۔ ان معجزات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کے دلیل ہیں، مختلف محقق علماء نے بڑی کاوش اور محنت کر کے اپنی کتابوں میں اس کو جمع کیا ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ عمدہ کتاب امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی دلائل النبوت کو مانا گیا ہے۔ تو بچوں دیکھو، اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ جو چند ہی لوگوں کے لیے آپ کے کام آ سکتا تھا، اور نعوذ باللہ یہ کوئی کہانی اور افسانہ نہیں ہے بلکہ حدیث پاک ہم نے آپ کے سامنے سنائی ہے، اور یہ روایت ہے جناب من آپ کے متفق علیہ روایت ہے۔ اور متفق علیہ روایت کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بخاری اور مسلم نے اس روایت کو لیا ہے، اور جب بخاری اور مسلم دونوں نے اس روایت کو لیا ہے تو اب اندازہ کر سکتے اس روایت کی صحت کا، اس روایت کی تاکید کا اور مؤکد ہونے کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اللہ نے کیا تاثیر اور قوت رکھی تھی کہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ، یہ بھیڑ کا بچہ جو مختصر تھا اور چند آدمیوں کے لیے ہی کافی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے 1000 لوگ کھانا کھائے، 1000 لوگ کھانا کھائے، اور اس کے باوجود بھی جو کہ تو رہ گیا۔ یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے آپ سے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مواقع پر مختلف معجزات ہیں جو پیغمبر علیہ السلام سے صادر ہوئے، اور اللہ نے آپ کے دست مبارک سے ان تمام معجزوں کو صادر فرمایا۔ اس لیے بچوں، ہمارا آپ کا اور پوری دنیا انسانیت کا اور خاص طور پر مسلمانوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں، آپ کے ارشادات کو اپنی زندگی کا جز بنانے والے بنیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالنے والے ہوں، کہ ہمارے ایک درود شریف سے جہاں پر ہمارا ہی اپنا بھلا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں معمولی سی سوغات پیش کیا کریں۔ اور روزانہ تو بہرحال پڑھنے کی عادت ڈالنی ہی چاہیے درود شریف کے، لیکن جمعرات جمعہ کو اس کا خاص طور پر اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.